ان حالات میں، اس موجودہ حالات میں جو ہمارے نوجوانوں سے بہت ساری کوتاہیاں، غفلتیں ہو رہی ہے، ایک بڑی غفلت یہ ہے جو عام طور پہ آپ کے سامنے ذکر کی جاتے رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنی راتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ مسلمان محلوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، مسلمان گلیوں میں راتوں میں چکر لگا کر دیکھیں، آپ کو نظر آئیں گے کہ ہمارے نوجوان آدھی رات تک، بلکہ آدھی سے زیادہ رات تک چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے، نوجوان نہیں، نوجوانوں سے کم عمر بچے بھی، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے بھی گلیوں میں رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل پہ کھیل رہے ہیں، غیر ضروری باتوں میں لگے ہوئے ہیں، قصہ کہانیوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی فائدے کا کام نہیں ہے، کوئی نوکری کا کام نہیں ہے، کوئی اہم ترین ذمہ داری نہیں ہے، بس وقت کو گزارنے کے لیے رات کے 2 بجے تک اگر ہم اپنی راتوں کو گنوائیں گے تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہماری صبح جس وقت ہونا چاہیے اس وقت ہماری صبح نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صبح کی نماز کا اہتمام کرنے والے بنو، جب تم صبح کی نماز کا اہتمام کر کے اپنے کاموں کو شروع کرو گے، اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائیں گا، اللہ ہماری ترقی کے راستے کھولیں گا۔ اور اس وقت جب رات کے ہم 2 بجے تک جاگیں گے، 3 بجے تک جاگیں گے اور گھومتے پھرتے رہیں گے اور فجر کی نماز کو چھوڑ کر سوتے رہیں گے تو ہماری زندگیوں میں بے برکتیں آئیں گی، ہماری زندگیوں میں نحوستیں آئیں گی، ہماری زندگیاں ضائع ہوتے رہیں گی، نہ ہم کو نوکری صحیح ملے گی، نہ ہم صحیح ترقی کرنے والے بنیں گے، نہ ہم اپنے گھر کے لیے صحیح کام آنے والے بنیں گے، نہ ہم گھر کا صحیح فرد بنیں گے، نہ معاشرے کا صحیح فرد بنیں گے، نہ محلے کا صحیح فرد بنیں گے۔ تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے وہ نظام یہ ہے کہ تم رات کو سو جاؤ اور صبح کو جلدی اٹھو، اس میں تمہارے جسم کی بھی توانائی ہے، جسم کی بھی بھلائی ہے اور دین کی بھی بھلائی ہے۔ آدمی جب صحیح وقت پہ سوتا ہے اور صحیح وقت پہ اٹھتا ہے تو اس کا جسم صحیح ہوتا ہے اور دوسرے دن وہ صحیح کام کرنے کے قابل بنتا ہے۔ ہم تو اپنی تاریخ یہ پڑھتے ہیں کہ راتوں کو اللہ والے جاگتے تھے عبادت کے لیے، راتوں کو علماء جاگتے تھے کتابوں کو پڑھنے کے لیے، لیکن آج امت راتوں کو جاگ رہی ہے ناچنے کے لیے اور گانے کے لیے اور بیکار کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے۔ تو اس وقت ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے جتنے بڑے ہیں وہ اس ذمہ داری کو سمجھے کہ ہمارے بچے باہر نہ رہے، راتوں میں باہر نہ رہے۔ آپ بہت زیادہ پابند کیجئے ان کو، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اگر آپ خاموش بیٹھتے ہوئے رہیں گے تو گویا کہ اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ہم اپنے بچوں کو لاوارث بنا کر چھوڑ دے رہے کہ مجھے کوئی سروکار نہیں، تم راتوں کے 2 بجے تک پھرتے رہو، 3 بجے تک پھرتے رہو، بیکار، بے مقصد، بے وجہ، کوئی دنیاوی کام نہیں، کوئی دینی کام نہیں، بس ایسے گھومتے رہو تو ہم خود جانتے بوجھتے اپنے بچوں کے مستقبل کو خراب کرنے والے بن رہے۔ تو پہلی چیز جو اس وقت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے راتوں کا نظام درست ہونا۔ اگر راتوں کا نظام درست ہوگا تو اس کے نتیجے میں پھر صبح کا نظام درست ہوگا، بندہ نماز پڑھنے والا بنے گا، عبادت کرنے والا بنے گا، تلاوت کرنے والا بنے گا، اور پھر یہ چیزیں انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گی، برکتوں کا ذریعہ بنیں گی، رحمتوں کا ذریعہ بنیں گی، زندگی کے خوشگوار گزارنے کا ذریعہ بنیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو صبح 11-12 بجے اٹھیں گا اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا، وہ چڑچڑے پن کا شکار رہے گا، وہ بے قراری کا شکار رہے گا۔ تو اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ اہم ترین ہماری ذمہ داری ہے۔